کہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی عطا سے اور اللہ کے دوست، جن کو اللہ نے قرآن میں اعلیٰ ان اولیاء اللہ کہا، جن کو اپنا دوست کہا، جو اولیاء ہیں، جو صفحاء ہیں، انبیاء اور اولیاء اللہ کی عطا سے غیب کا علم جانتے ہیں، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ اب کچھ ایسے کم عقل، کچھ نادان ہمارے اس عقیدے کے اوپر اعتراضات کرتے ہیں، بات کرتے ہیں اور اس عقیدے کی نفی کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس معاذ اللہ کوئی کسی طرح کا غیب کا علم نہیں، اولیاء کے پاس کسی طرح کا کوئی غیب کا علم نہیں، اور ان کی سوچ تنگ نظری یہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر اللہ کے نبی کو غیب کا علم حاصل ہو جائے تو اللہ کا علم کسی اور کے پاس چلا جائے گا، اگر اولیاء کے پاس چلا جائے تو اللہ کا علم کسی اور کے پاس چلا جائے گا۔ دوسرا وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر اللہ کے نبی اور اللہ کے دوست اولیاء اگر وہ غیب کا علم رکھتے ہیں تو اللہ کے معاذ اللہ علم کے اندر کمی آ جائے گی، تو اللہ تعالیٰ تو ہر چیز سے بے نیاز ہے، اس کے علم میں کون سی کمی آئے گی؟ تو اس نے اپنے محبوب کو ہر چیز عطا فرما دی، ٹھیک ہے، اپنے پیاروں کو وہ ہر چیز عطا فرما دیتا ہے۔ کہ جس طرح وہ فرماتے ہیں نا کہ جب انسان اللہ کے قریب ہو جاتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس اپنے بندے کی جو اس کے قرب میں آ جاتا ہے، اس کی آنکھیں بن جاتی ہیں، اس کے ہاتھ بن جاتا ہے، اس کا جسم بن جاتا ہے۔ تو یہاں بھی یہی چیز ہے۔ تو ہمارا یہ عقیدہ ہے، کیا ہے کہ اللہ کے نبی اور اولیاء رب کی عطا سے علم غیب جانتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیان فرماتے ہیں کہ حضور کے دربار کے اندر دو شخص آئے اور انہوں نے آ کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کچھ باتیں پوچھنی تھی۔ حضور کے دربار میں حاضر ہوئے، یا رسول اللہ ہم آپ سے کچھ پوچھنے آئے ہیں، آپ سے کچھ سوال کرنے آئے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کیا میں آپ کو نہ بتا دوں کہ تم کیا سوال کرنے آئے ہو، میں خود بتا دوں؟ تو صحابہ کرام نے، حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں، انہوں نے کہا، آنے والوں نے کہا یا رسول اللہ اس سے بڑھ کے اور کیا ہوگا کہ آپ خود ہی بیان فرما دیجئے۔ تو اب دیکھیے کہ ہم نے جو بات کی کہ حج کے باب کے اندر عقیدہ اہل سنت کی حقانیت، اس حوالے سے ہم دیکھ رہے ہیں۔ تو فرمایا کہ اب کیا ہے، آنے والوں نے کیا کہا کہ یا رسول اللہ ہم آپ سے کچھ پوچھنا چاہتے ہیں۔ حضور کیا فرما رہے ہیں کہ تم نہ پوچھو، اگر تم چاہو تو میں خود ہی بتا دوں کہ تم کیا پوچھنے آئے ہو۔ تو آگے صحابہ کرام نے کہا کیوں نہیں یا رسول اللہ؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا پہلا سوال کیا ہے کہ تم یہ سوال کرنے آئے ہو کہ جب حاجی حج کے لیے جاتے ہیں تو اللہ رب کریم ان کے ہر اٹھنے والے قدم کا کیا اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو کملی والے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب حاجی حج کے لیے جاتے ہیں، جب وہ ایک قدم اٹھاتے ہیں، دوسرا قدم رکھتے ہیں، تو میرا رب ذوالجلال ان کے ہر قدم رکھنے اور ہر قدم اٹھانے کے بدلے ایک نیکی لکھ دیتا ہے، ایک گناہ کو مٹا دیتا ہے۔ کہ ان کے ایک قدم کے بدلے ایک نیکی ملتی ہے اور ایک گناہ مٹا دیتا ہے۔ فرمایا دوسرا کیا ہے؟ فرمایا کہ دوسرا سوال یہ ہے کہ یا رسول اللہ، وہ جو پوچھنے آئے تھے، اب حضور خود ہی بات کریں، تو حضور بتائیں کہ تمہارا دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی طواف کعبہ کرے پھر 2 رکعت نفل ادا کرے تو اس کا کیا اجر و ثواب ہے؟ تو حضور نے فرمایا کہ اس کا اجر و ثواب یہ ہے کہ اگر کوئی اولاد اسماعیل میں سے کوئی غلام آزاد کرے، جتنا اس کو ثواب ہوگا اتنا اس بندے کو ہوگا جو طواف کعبہ کرے۔ اب اس کے بعد تیسرا سوال حضور نے یہ دہرایا۔ تیسرا سوال فرمایا کیا ہے کہ تم یہ پوچھنے آئے ہو کہ جو حاجی جاتے ہیں حج کرنے کے لیے، جو یہ سعی کرتے ہیں صفا مروہ کی صحیح کا کیا اجر و ثواب ملتا ہے؟
تو حضور نے فرمایا کہ اللہ کے جو آنے والے ہیں اس کے گھر کے اندر حج کرنے والے ہیں، اور جو آ کے سعی کرتے ہیں، رب ذوالجلال صفا مروہ کی سعی کا ان کو اجر و ثواب یہ عطا فرماتا ہے کہ 70 غلاموں کا ثواب عطا فرماتا ہے کہ جن غلاموں کو آزاد کیا جائے۔ پھر حضور نے فرمایا کہ چوتھا سوال تمہارا یہ تھا کہ تم یہ پوچھنا چاہتے تھے کہ جو لوگ وقوف عرفہ، عرفات کے میدان کے اندر وہاں پہ ٹھہرتے ہیں، ان کے ٹھہرنے کا ثواب کیا ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی بندے کے دنیا کے اندر اتنے گناہ ہوں کہ جتنی سمندر کی جھاگ ہے، اگر کسی بندے کے دنیا کے اندر اتنے گناہ ہوں کہ جس کے گناہ اتنے زیادہ ہوں کہ جتنے کے اس کائنات کے اندر ریت کے ذرات ہیں، اگر کسی بندے کے گناہ اتنے ہوں کہ جتنے کے بارش کے قطرات ہیں، تو جو بندہ وقوف عرفہ کے اندر آ جاتا ہے، یہاں ٹھہر جاتا ہے ان دنوں کے اندر، میرا رب ذوالجلال اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو حضور نے یہ ان کی 4 سوالات اور ان کے جواب عطا فرمائے۔ تو جیسے حضور نے یہ جواب دیا تو آگے سے وہ دونوں کہتے ہیں، عبداللہ بن عمر فرمایا صدقتا یا رسول اللہ، کہ آپ نے سچ کہا، ہم یہی سوال کرنے آئے۔ تو ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ حضور اللہ کی عطا سے، اولیاء اللہ کی عطا سے جاننے والے، تو اللہ کی عطا سے نبی کا جاننا، اللہ کی عطا سے اولیاء کا جاننے سے نہ تو میرے رب کا علم کم ہوتا ہے، نہ ہی میرے رب کا علم کسی اور کے پاس جاتا ہے۔ تو یہ ہمارا عقیدہ ہے، اور یہ حج کے باب کے اندر اگر ہم دیکھیں تو یہ ہمیں حدیثوں کے اندر آپ کو جو ہے وہ ملے گا۔